اسی طرح ابو بکر وہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ، سب سے پہلے جو صحابی جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے بارے میں معلومات رکھنے والے اگر کوئی صحابی تھے وہ بھی ابو بکر تھے۔ ابو سعید خدری نے فرمایا تھا اما کان ابو بکر اعلمنا به صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ہی ہیں جو ہم سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ ہم نے چند دن قبل پروگرام کی سیٹنگ شیئر کر دی تھی، جس میں 7 پروگرام سیٹ کیے گئے تھے محرم الحرام کے حوالے سے، صحابہ اکرام اہل بیت کے حوالے سے، ان کی سیرتیں، ان کے فضائل شان کے حوالے سے یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا، اور آج الحمدللہ پہلا دن ہے اس پروگرام کا جو لائیو پروگرام ہے۔ لائیو ہم صرف اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ حالات ایسے نہیں ہے کہ مساجد وغیرہ میں پروگرام کیے جائیں، حکومت کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ لائیو پروگرام تاکہ ہر مسلمان تک فضائل صحابہ اکرام اور فضائل اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچیں اور وہ سنیں اور سمجھیں، اور محرم الحرام کے اندر بہت سارے مسائل جس حوالے سے ہم اس سے قبل ایک پروگرام کر چکے ہیں، تو آج کا ہمارا پروگرام اس امت کے عظیم ترین شخصیت جو صدیق اکبر کے لقب سے معروف ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقی پروگرام اپنے وقت پر، اور جن علماء اکرام کو ہم نے بلایا ہے انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ وہ آئیں اور حاضری کو یقینی بنائیں، تو انشاءاللہ وہ اپنے اپنے جو ان کے موضوعات ہیں، ان کے عنوان ہیں، اس کے متعلق وہ گفتگو کریں گے۔ تو آج کے ہمارے موضوع اور عنوان جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت میں، اور بہت سارے مناقب اور فضائل جو آج کے مختصر پروگرام میں انشاءاللہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنیں گے۔ تو آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان محترم شیخ حافظ عثمان صاحب ہیں، جو متعلم ہیں المعہد السلفی میں، اور اس وقت وہ چھٹیوں پر ہیں، تو ان کا پروگرام آج رکھا گیا، تو انشاءاللہ وہ مختصر وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اسلامی تاریخ کے یہ شہاب ثاقب اور امت کے تابناک تاریخ کا پہلا باب، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے چند گزارشات کروں گا۔ بصیرت تدبر، عزم و استقلال و وفاداری اور فداکاری ایثار و نفاق کا عظیم مرکز، مجسمہ اسلام اور ایمان کی سچی تصویر، ثانی اثنین فی الغار، وہ فدائے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم و پروانہ رخ زیبہ مصطفیٰ، وہ اسلام کا پہلا خلیفہ راشد، ہر دور میں رشد و ہدایت کا چشم و چراغ، وہ شخصیت کہ جو تفکر، فہم و فراست کا بے کنار سمندر، جن کے فضائل اور قدر و منزلت کے سبھی الفاظ و کلام اگر حقیقت پر رکھ کر تولا جائے تو یقین جانے اس مختصر سی نشست کے اندر اس کی شان، اس کے مقام کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ برادران اسلام، حقیقت یہ ہے کہ میں آج کے اس موضوع پر شان صدیق اور
مقام صدیق کو اجاگر کرنے میں سب سے پہلے اس بات سے آغاز کروں گا کہ صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کس نے کہا، ان کو یہ لقب کیسے ملا؟ یہ لقب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ سیدنا انس سے مروی ہے، فرمایا کہ ہم احد پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے کہ احد لرزا اٹھا۔ پیغمبر دو عالم نے احد کو ٹھوکر لگائی، پاؤں مارا اور فرمایا کہ اثبت، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ آپ پر آج ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کائنات ابو بکر کو ان کے سچے ایمان اور آپ کی تصدیق کی وجہ سے دیا۔ واقعہ معراج ہوا، لوگوں نے طنزیہ جملے کسے، ابو جہل دوڑ کر نبی کی خدمت میں، نبی علیہ السلام سے اٹھ کر ابو بکر کے پاس چلا گیا، کہا کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ ایک رات میں فلاں جگہ سے ہو کر آیا ہوں تو آپ یہ بات تسلیم کریں گے؟ فرمایا کہ یہ ناممکن ہے۔ فرمایا کہ تمہارا ساتھی محمد رسول اللہ یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر میرا نبی یہ بات کہتا ہے، صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے، فرمایا اگر میرا نبی یہ بات کہتا ہے تو مجھے ذرا برابر بھی اس بات میں شک نہیں۔ تبھی تو نبی نے صدیق کہا۔ اسی طرح ایک اور روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ گائے کو ہانک رہا تھا، لے جا رہا تھا کہ اس پر سوار ہو گیا۔ اس گائے نے مخاطب کر کے کہا کہ انا لم نخلق لہذا انما نخلق للحرث، ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں پیدا کیا گیا کھیتی باڑی کے لیے، جو ہمارا کام ہے، جو ہمیں اللہ رب العالمین نے مقصد حیات دیا ہے۔ فرمایا کہ لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، گائے بات کر رہی ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، انا اؤمن بہذا انا و ابو بکر و عمر، میں، ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ما ہما ثم، وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو دبوچ لیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیان کر رہے کہ وہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، اس بھیڑیے سے اس نے بکری کو چھین لیا۔ اس نے کہا کہ یاد رکھ، وہ دن یاد رکھ کہ قرب قیامت ان بکریوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا، یہ ہماری خوراک ہوں گی۔ وہ چرواہا پریشان ہو گیا کہ ایک بھیڑیا بات کیسے کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنا تو سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کر رہا۔ فرمایا میرے صحابہ، میں اس بات پر ایمان لایا ہوں، ابو بکر و عمر کا بھی اس بات پر ایمان ہے، حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہ تھے۔ یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ لوگ خود اپنے ایمان کی تصدیق کر رہے، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اور یہ وہ مقام اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کی ایمان کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اپنی امت میں کسی کو دوست بناتا، اپنا خلیل مانتا، فرمایا میں وہ ابو بکر کا انتخاب کرتا۔ اور کیوں نہ ہو، جو نبی کے حضر کے ساتھی، نبی کے سفر کے ساتھی، جو نبی کے ساتھ جنگ میں بھی شامل، امن میں بھی شامل، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور روایت، زید بن اسلم کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب سے سنا، دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا انداز کیسا ہے۔ فرمایا نبی نے کہا کہ صدقے کرو، ضرورت ہے مال کی۔ عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، نصف مال کو گھر میں رکھتے ہیں، نصف مال لے کر خدمت نبی میں آ جاتے ہیں، اور وہاں ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ اپنے گھر کی کل کائنات پیغمبر دو عالم کی خدمت میں لا کر رکھتے تھے۔ عمر سے پوچھا کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی جو گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا۔ سبحان اللہ، یہ انداز دیکھیں، یہ مقام اور مرتبہ یوں نہیں ملا،
یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت ابو بکر کے نصیبے میں یوں نہیں آئی، بلکہ ان کے عمل تھے، ان کا انداز تھا۔ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح به، اگر ابو بکر کے ایمان کا ساری دنیا کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان ان سب سے زیادہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے صبح روزے کی حالت میں کس نے رکھی؟ روزہ کس نے رکھا؟ ابو بکر نے فرمایا میں نے۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، من عاد منکم اليوم مریضا، من شہد منکم اليوم جنازتا، آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ کس نے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ جو سوال ہوا ابو بکر کے ہاتھ بلند تھے۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا کہ مجتمع هذه الخصائل في رجل في يوم الا دخل الجنہ، جس بندے میں ایک ہی دن میں ان اعمال کی تمام تر خصلتیں جمع ہو گئیں، فرمایا وہ شخص جنتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ نیکیوں کے انبار اگر نصیبے میں آئے تو صدیق اکبر کے نصیب میں تھے۔ انہوں نے اپنی خدمت دین کے لیے اس طرح وقف کیا اپنے آپ کو کہ اللہ کے پیغمبر کے حکم پر ہر لمحہ ہر لحظہ تیار تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبریاں ملیں۔ آپ دیکھیں ابو موسیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر باغ میں تھے، فرمایا کہ دروازہ کھٹکھا، کسی نے اجازت طلب کی اندر آنے کی، فرمایا کہ افتح لہو وبشرہ بالجنہ، فرمایا اس کے لیے دروازے کو کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ سامنے ابو بکر، یہ وہ صحابی کہ ترمذی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، 10 صحابہ کا انتخاب کر کے نبی مکرم علیہ السلام نے جنت کی خوشخبریاں۔ ان میں سب سے اول اللہ کے پیغمبر نے جو نام لیا وہ ابو بکر۔ قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ السابقون الاولون جن کو یہ بشارت نصیبے میں آئی، ان صحابہ میں ایک نمایاں نام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حتیٰ کہ ایسی موافقت تھی، ایسی رفاقت تھی کہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو لوگوں نے ابو بکر کو رسول اللہ سمجھ لیا اور رسول اللہ کو ابو بکر سمجھ بیٹھے۔ حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں اصابت الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل ابو بکر حتی ظلل علیہ فعرف الناس رسول اللہ عند ذلك، فرمایا کہ جب اللہ کے نبی پر دھوپ کی کرنیں پڑیں، شعائیں پڑیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ابو بکر نے بڑھ کر سایہ کیا، سبحان اللہ، اتنی سی تکلیف بھی نبی علیہ السلام کو دینا برداشت نہیں تھی کہ آپ پر دھوپ کا سایہ پڑ جائے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے سر پہ چادر مبارک کا سایہ کر رہے ہیں تو لوگوں نے پہچانا کہ یہ ابو بکر ہیں، وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، غزوہ تبوک کا موقع تھا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، ثنیۃ الوداع کے مقام پر جمع ہوئے، عہدے تقسیم کیے، عمرا و قائدین کا انتخاب کیا۔ اس موقع پر بھی سب سے بڑا پرچم جس کے حصے میں آیا وہ تھے ابو بکر۔ ابو بکر تو وہ تھے کہ جنہوں نے باوجود خلیفہ بننے کے خود بھی جنگی قیادتیں کی ہیں۔ ابو بکر کا انتخاب وہ تھا، ان کا انداز ایسا تھا، ان کا مزاج یہ تھا کہ ہر وقت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنانے میں لگے رہتے تھے۔ یہ ان کا اللہ کے پیغمبر سے محبت کا ایک انداز تھا۔ اسی طرح ابو بکر وہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ، سب سے پہلے جو صحابی جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے بارے میں معلومات رکھنے والے اگر کوئی صحابی تھے وہ بھی ابو بکر تھے۔ ابو سعید خدری نے فرمایا تھا اما کان ابو بکر اعلمنا به صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ہی ہیں جو ہمارے
ہم سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عظیم جن کے بارے میں عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی ای الناس احب الیک، فرمایا ابو عائشہ یعنی ابو بکر۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر کسے پسند کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے بعد اگر میں کسی کا انتخاب کرتا ہوں، فرمایا وہ عمر بن خطاب۔ خود نبی کی زبان سے نکلا دخلت انا و ابو بکر، خرجت انا و ابو بکر، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، میں نکلا، ابو بکر میرے ساتھ نکلے، عمر میرے ساتھ نکلے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو خود بھی صحابی، جن کے والد بھی صحابی، جن کا بیٹا بھی صحابی اور جن کا پوتا بھی صحابی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کے داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کرنے والے ان کے بیٹے ہیں محمد بن علی جو معروف ہیں محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے نام سے۔ فرمایا کہ میں نے سوال کیا اپنے بابا سے، بابا مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس کائنات میں کون سی ہستی ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے؟ فرمایا میرے بابا علی نے جواب دیا کہ وہ ابو بکر ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ فرمایا اے میرے بابا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اس کے بعد عمر بن خطاب ہیں جو اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہے، اور کیوں نہ ہو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ آج بھی مدفون ہے، جنہیں آج بھی نبی کا ساتھ میسر ہے، وہ ابو بکر جسے اللہ کے نبی نے اس امت کا سب سے زیادہ ارحم قرار دیا۔ فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے زیادہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم دال جو شخصیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو عبیدہ ابن جراح اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے، عمر بن خطاب کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے نعم الرجل کا انتخاب کیا، سب سے عظیم آدمی، بہت ہی عظیم آدمی، ان میں بھی نمایاں نام ترمذی کی حدیث کے مطابق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ ابو بکر کے جنہیں عمر بن خطاب اپنا سردار کہتے تھے، بلال بن ابی رباح کو اپنا سردار مانتے تھے اور کہتے تھے ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال بن ابی رباح کو غلامی سے آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کے مال اور صحبت نے فائدہ دیا ہے وہ ابو بکر ہے، اور جن کی خلافت کا اشارے بھی نبی سے موجود ہیں۔ ایک خاتون آئی تھی، سوال کیا اللہ کے نبی مجھے بتائیں، آپ نے فرمایا پھر آنا۔ فرمایا اللہ کے نبی ارأیت ان جئت ولم اجد کا، اللہ کے نبی مجھے بتائیں میں آؤں میں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ مراد اس نے وفات لی تھی، اگر میرے آنے کے تک آپ اس کائنات میں نہ رہیں، آپ اس کائنات سے چلے جائیں، مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا اگر ہو تو ابو بکر کے پاس، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے سب دروازے بند کر دو سوائے ایک دروازے کے جو ابو بکر کا ہے۔ اسی طرح وہ عظیم صحابی، وہ عظیم شخصیت کہ جن کے نام پر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بچوں کے نام کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت سے دشمنی تھی، کس طرح کہا جا سکتا ہے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ کہ ان کے درمیان محبتیں نہ تھیں؟ مجھے بتائیں کیا کوئی ایسا شخص آپ کو ملے گا کہ جو دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے؟ آئیے میں آپ کو چند حوالے دیتا ہوں، اپنی کتب کے نہیں ان کی کتب کے، دیکھیں کہ کیا انداز ہے محبت کا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اسی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام، علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہوئے، سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، اور جن کی والدہ لیلہ بنت مسعود ہیں۔ شیخ مفید نے الارشاد کے اندر تاریخ یعقوب میں اولاد علی کے زمن میں اس بات کو ذکر کیا، اور عباس امی نے منتہی الاعمال میں ذکر کیا۔ اسی طرح حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، جو اپنے چچا حسین کے ساتھ شہید ہوئے، جن کو اپنی شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں تاریخ یعقوب میں اولاد حسین کے زمن میں، اور اسی طرح عمدۃ التعلیم میں مذکور ہے۔ ابو بکر علی زین العابدین رحمہ اللہ کا کنیت تھی، ان کی یہ کنیت تھی۔ اسی طرح عمر بن علی بن ابی طالب، عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب، عثمان بن علی بن ابی طالب، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، عائشہ
بنت جعفر، عائشہ بنت موسیٰ کاظم، یہ تمام نام اہل بیت اطہار کے نام پر آج بھی امام معصومین جنہیں مانتے ہو انہوں نے رکھے ہیں۔ آئیے آخر میں مختصر سا ان کے فضائل کے منکرین کو ایک تنبیہ کرتا چلوں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایک صحابی کا منکر ٹھہرے گا اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، جمی انسانیت کی لعنت۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے عبداللہ نے سوال کیا کہ بابا کو ایک صحابی کو برا بھلا کہے کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس کو ایمان کی گواہی نہیں دیتا، وہ میری نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ عظیم تابعی مسروق سے سوال کیا گیا، انہوں نے بیان فرمایا کہ حب ابو بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنت، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر و عمر کی فضیلت کو جاننا، اس کی معرفت رکھنا، ان سے محبت کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح کا ایک قول امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے ملتا ہے، من جہل فضل ابی بکر و عمر فقد جہل سنت، جو ابو بکر و عمر کی فضیلت سے نامعلوم رہا اسے محرومی حاصل رہی، گویا وہ سنت سے محروم رہا۔ اسی طرح امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر جو بیماری کی حالت میں تھے، انہوں نے ایک عظیم بات کہی تھی، اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر و احبہما، اللہ میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں ان کو ولی مانتا ہوں، اللہ ان کان فی نفسی غیر ھذا، اگر میری ذات میں اس کے خلاف کوئی بات ہو، فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامت، قیامت کے دن مجھے محمد رسول اللہ کی شفاعت نہ دینا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہیں تم ائمہ معصومین مانتے ہو، 12 معصومین میں سے ایک ہیں وہ۔ اور آخری قول آج کی اس نشست کا امام ابو اسحاق السبعی فرماتے ہیں کہ بغض ابی بکر و عمر من الکبائر، ابو بکر و عمر سے بغض رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے وہ ابو بکر جن کے بارے میں نبی کائنات کی کئی حدیثیں موجود ہیں، جو ان حدیثوں کا منکر ہے، ان کے فضائل کا منکر ہے، ان کے القابات کا منکر ہے۔ گویا وہ ان کا منکر نہیں، وہ نبی کی بات کا منکر ہے، وہ نبی کہ جس کی بات وحی الہی ہے، وہ بات کہ جس کی بات اللہ کا قرآن اور اللہ کی بات ہوتی ہے، اور گویا کہ جو نبی کی بات کا منکر ہے، گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کے نبوت کا منکر ہے۔ تو سوچیں اس کے بارے میں جو نبی کی شان میں، نبی کی نبوت میں شک کرنے والا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔